موضوع الدرس تحریم الصید فی الحرم والاحرام، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه علومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه ولا مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه السورة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر تم شکار کر بیٹھو حرم میں یا احرام میں تو اس جیسے بدل میں جانور جو ہے وہ ہدیہ کرو، اور یہ بھی شرط ہے کہ ہدیًا بالغ الکعبۃ، وہ جو تم اس کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کعبے میں پہنچے، یعنی حرم میں پہنچے۔ تو کعبۃ اللہ کو حرم بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح مسجد الحرام بھی کہتے ہیں۔ تو لہذا تم اپنے جانور کو حدود حرم میں پہنچاؤ اور وہیں ذبح کرو اور وہیں اس کو گوشت جو ہے تقسیم کرو فقراء حرم پر۔ مفصل فرماتے ہیں کہ اس امر میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم على مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمصال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام۔ اب اگر کسی محرم نے شکار کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کے مقابل کا کوئی جانور جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، یا وہ شکار جو ہے اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا کریں گے؟ قیمت کر دیں گے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں تمہیں خیار دیا ہے کہ چاہو تو اسی کے برابر کا جانور جزا دو، یا تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تم جو ہے جتنی قیمت بنے اور جتنی وہ قیمت صدقہ کفارہ کے مطابق مسکینوں کو تقسیم ہو
اتنی عدد جو ہے آپ روزے رکھیں. مثلا وہ تقسیم ہوتا ہے 10 مسکینوں پہ تو 10 روزے رکھیں گے, 5 پہ تو 5 روزے رکھیں گے. کما ہوا قول مالک و ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد بن الحسن واحد قول الشافعی. اسی طرح امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام ابی یوسف محمد بن الحسن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمشہور ان احمد رحمہ اللہ تعالی ظاہر او بانها للتخیر والقول الاخر انها للترتیب فصورت ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول مشہور ہے, وہ ظاہر کو دیکھ کے یہ فرماتے ہیں کہ او جو ہے تخیر کے لیے ہے, اور آخر قول یہ ہے کہ ترتیب کے لیے ہے. رسول ذالک یاد القیمت یقوم العبد المقتول النمالک فیقوم السید المقتول النمالک یعنی وساط حماد ابراہیم وقال شافعی یقوم مثلہ من النعم لو کان موجودا. تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی قیمت جو ہے اس کے مطابق وہ دیا جائے. تو سید جو مقتول ہے, جو شکار ہے, عند مالک و ابی حنیفہ و اصحاب حماد ابراہیم, امام شافعی فرماتے ہیں یقوم مثلہ من النعم لو کان موجودا, جو شکار کیا ہے اس کے بدلے میں جانور اسی کی قیمت کا دیا جائے اگر مول مل سکے تو. ثم یشتری بھی تو آپ نہ ملے تو اتنی قیمت لگا کے پھر اس کا طعام لے. فیصدق بھی ویسر کل مسکین مد من ہو, اور ہر مسکین کو ایک مد دے. حنفی وصلت میں صدقہ فطر کے برابر یعنی 2.25 سیر گندم. عند الشافعی والے و بخاری جار مختار میں جریب وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحب طعام کل مسکین مدین وهو قول مجاہد. امام ابو حنیفہ اس کا آپ کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد یعنی 2.25 سیر. وهو قول مجاہد, حضرت مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں. وقال احمد مد من حنطة او مدان من غیرہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر گندم ہے تو 1 مد کافی ہے, اگر گندم نہیں اور کوئی چیز ہے تو پھر 2 مد اس کو دینا چاہیے. فإن لم يجد او قلنا بالتخیر سام عن اطعام كل مسکین یوما, اگر نہ ملے تو پھر ہر مسکین کے بدلے میں 1 روزہ رکھے. یعنی وہ کتنا, وہ قیمت جو ہے کتنے مسکینوں پہ 2.25 سیر کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے, پھر اتنے دن کے لیے روزے رکھ لے. وقال ابن جرير وقال ابن يصوم وكان كل صائم يوم المواويذ المطلقة بالحلق. وہ کہتے ہیں کہ ہر یعنی 1 سا کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھیں. کما جزاء المطرفة بالحلق ونحوه فإن الشارع أمرك أن يقسم فرقا بين 6. ہم نے فرمایا کہ ایک فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ 6 سا کا ہوتا ہے. اور يصوم 3 أيام والفرق 3 أسوع, فرق کہتے ہیں 3 سا ہو. مختلف مکان حاضر تام وقال الشافعی قال والحرم وهو قول عطا. اس کا مکان کیا ہے کہ حرم میں پہنچائیں. وقال مالك يتيم في المكان الذي أصاب به الصيد وأقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة إن شاء طعم في الحرم إن شاء طعم في غيره. امام مالک فرماتے ہیں کہ جہاں شکار کیا وہاں بھی صدقہ کر سکتا ہے یا اس کے قریب کسی جگہ پہ کر دے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو حرم والوں کو کھلائے یا حرم کے علاوہ لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے اور واجب بات یہی ہے, ظاہر آیات بھی یہی ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اور محل کیا ہے هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. ذکر اقوال سلفیات المقام میں. اب اقوال سلف کا ذکر فرماتے ہیں اس مقام پہ. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا يحيى بن معاذ قال حدثنا جرير منصور الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
قال لما صار المهر والسيف حكم عليه جزاؤه من النعم. اگر محرم نے شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جانور دینا ہوگا. فإن لم يجد نذر كم ثمنه, اگر اس قسم کا جانور نہ ملے تو اس کی قیمت لگا لے. ثم قبض ثمنه طعام, پھر اس قیمت سے طعام خرید کر کے مسکینوں کو کھلائے. فصام مکان كل نصف صاع يوما, اور وہ جتنا طعام بنے ہر نصف کے بدلے کے اندر ایک روزہ رکھے. قال اللہ تعالی کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صياما. قال انما اريد بالطعام الصيام فانه اذا وجد الطعام وجد جزاؤه, اگر طعام تقسیم کر دیا تو جزا پوری ہو گئی. پر وباغ جنتی کے دین وقال علی ابن تنباغ حدیم بارک الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صياما فاذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. جیسا کہ محرم نے شکار کیا ہے اسی کے مطابق برابر کا جانور فیصلہ کیا جائے گا. اگر اس نے گوہتنی ورنی ماری ہے تو اس کے بدلے میں بکری دینی ہوگی. مساکین, اور اگر جانور نہ ملے تو پھر 6 مساکین کو جو ہے تو عام دے. اگر وہ بھی نہ ملے کوئی فقیر فصیام 3 ایام, 3 دن کے روزے رکھے. فإن قتل عیلا او نهبه فعلیہ بقرۃ, اگر عیل ایک جانور ہے, بعض کہتے ہیں کہ شتر ملک کا نام ہے, بعض کہتے ہیں کہ شتر ملک کو نعام کہتے ہیں. عیل بھی اسی قسم کا کوئی جانور ہے. اگر وہ شکار کرے تو ایک گائے دے گا. فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا, جو کہ جتنا قیمت بڑھتی جائے گی تو اتنا مسکینوں کا طعام بھی بڑھتا جائے گا. فإن لم يجد صيام 3 أيام فإن لم يجد صام 20 يوما, اور اگر نہ ملے تو پھر 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. وإن قتل نعامة, اگر اس نے وہ شتر مرغ او حمار وحش, یا نیل گائے ہوتی ہے, یا بعض کہتے ہیں کہ ایک تو اہلی گدا ہے نا, یہ حرام ہے. حمار وحشی جو ہے وہ حلال ہے. او ناووا علیہ بدنۃ من الابل, اس کے بدلے میں اونٹ دے گا. فإن لم يجد أطعم 30 مسکینا, 30 مسکینوں کو کھانا دے گا. فإن لم يجد صام 30 يوما, ورنہ 30 دن کے روزے رکھے گا. رواه ابن حاتم وابن جرير وزاد الطعام مد يشبعهم, یا ہر مسکین کو ایک مد جو ہے دانے دے دے جو ان کو پیٹ بھر کھانا ہو جائے. وقال جابر جو فی شابتا وجہد او عدل ذلك صياما, قالوا انما الطعام لمن لا يبلغ الهديا, تو عام اس کے لیے ہے جو اس کے بدلے میں جانور نہ دے سکے. رواه عن ابن جریج عن مجاہد وَأَصْبَاتِنَا نَسُدَيَنَّا عَلَى التَّرْتِيبِ, وہ کہتے ہیں قرآن میں جیسے ترتیب ہے اسی طرح جزا دے. وقال عطاء کرامت ابا مجاہد کی روایت حق میں نخیہ الخیار, اور فرماتے ہیں کہ نہیں اور تخییر کیا ہے, جیسے چاہے ان 3 میں سے کوئی جزا دے دے. وہی روایت اللہ سمجھا عباس مختار رحمہ اللہ تبارک تعالی. اور یہ اللہ نے جزا کیوں رکھی ہے؟ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ لِيَذُوقَ عُقُوبَةَ فِعْلِهِ الَّذِي ارْتَكَبَ بِهِ الْمُخَالَفَةَ, کیونکہ جو اس نے مخالفت کی ہے, اللہ کے قانون کو توڑا ہے, تو پھر اس کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ اے فی زمان الجاہلیہ لمن احسن اسلام واتبع شرع اللہ ولم یرتکب المعصیۃ, اور جو لوگ اسلام لانے سے پہلے شکار کھیل چکے ہیں, اسلام لانے کے بعد اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. اب اس نے اللہ کی شریعت کی اتباع کی ہے اور پھر نافرمانی نہیں کی تو پہلی ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه, ایمن فضل کے بعد تاریخ اسلام لوگ الحکم شریع رہی, اگر اس نے
جاہلیت نہیں بلکہ اسلام لانے کے بعد، اس حکم کے آنے کے بعد اگر غلطی کی تو اب اللہ ان سے انتقام لیں گے. فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْانْتِقَامُ. قال ابن جرير قلت يا افل ما افل الله عما سلف. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اما سلف سے کیا مراد؟ انہوں نے کہا جو جاہلیت میں غلطی ہو گئی وہ ہو گئی. قال قلت وما ومن عاد فينتقم الله منه. قال ومن عاد فينتقم الله منه عليه ما ذلك الكفارة. کہ جس آدمی نے اسلام لانے کے بعد ان احکام کے ملنے کے بعد دوبارہ یہ غلطی کی تو کفارہ بھی دے گا، اللہ اس سے بدلہ بھی لیں گے، سزا بھی دیں گے. قال قلت فهل في العود من حد تعليمه؟ قال لا. قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي. اس نے کہا کہ پھر جو خلیفہ وقت ہے یعنی وہ اس کو سزا دے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان میں غلطی ہے، وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے. عقیدہ مانا ہو ينتقم اللہ منہ بالکفارۃ. اللہ کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ نے اس پر کفارہ لازم کر دیا ہے. قالہ سعید بن جبیر وتا ثم الجمهور من السلف والخلف وتا قتل المحرم والصید وجب الجزاء. کہ محرم نے جب شکار کیا جزا دینی پڑے گی. ولا فرق بين الاولى والثانيه والثالثه کا سوال خطا بھی ذلك والعمل. چاہے پہلی دفعہ غلطی کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی، ہر حال میں اس کو جزا دینی ہے. آمدن کی یا خطا کی جزا ہر حال میں دینی ہے. وقال لي ابن بعض قال قتل شيئا سيد خطا وهو محرم يحكم عليه في كل ما قتله. حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے شکار کیا ہے حالت احرام کے اندر، اس پہ وہی فیصلہ کریں گے جیسا کہ اس نے شکار کیا. فإن قتل عمدا يحكم عليه في مرة واحدة. اگر اس نے جان بوجھ کے شکار کیا ہے پھر اس سے کفارہ ہوگا. وَإِنَّ هَذَا. اگر دوبارہ کیا پھر اللہ انتقام لیں گے. كما قال الله عز وجل وقال الدين حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد الرياضي جميعا شام الثاني كرامة عن ابن عباس فمن أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه. ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی دفعہ غلطی کی تو کفارہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر جان بوجھ کے کرے پھر کفارہ نہیں، پھر اللہ اس کو سزا دیں گے. فهذا قول شريح ومجاهد سعيد بن الحسن البصري وابراهيم النخعي وهن ابن جرير ثم اختار القول الاول. وقال لي حدثنا عباس بن يزيد الابدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن ابي المعلى عن الحسن البصري ان رجلا اصاب صيدا وتجوز عنه ثم عاد فاصاب صيدا اخر فاحرقته. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شکار کیا تو اس سے درگزر کی گئی، لیکن جب اس نے عمدن دوبارہ کیا تو اللہ کی آگ اتری اور اس نے اس کو جلا ڈالا. ومن عاد فينتقم الله منه وقال الله عزيز ذو انتقام عز ذكره مني في سلطانه لا يقهر قاهر ولا يمنعه من انتقام. اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، اللہ تعالی قدرت والے ہیں، وہ جس سے بدلہ لینا چاہیں کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے. ولا من عقوبۃ من اراد عقوبته مانع. اللہ جس کو سزا دینا چاہے اس کو سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. لأن الخلق خلقه، ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے. والامر امره، حکم اسی کا ہے. لہ العزت والمنعت، اسی کے لیے غلبہ ہے، اسی کے لیے طاقت ہے. وقوله ذو انتقام ذو معاقبۃ نصاء على معصیتہ. اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے پہ بھی قادر ہیں. واللہ اعلم.
گزارش یہ ہے کہ ایک میرے بھائی نے، یہ ایک ہی آدمی ہے روزانہ جو سوال لکھتا ہے، اللہ ہدایت دے اس کو، کہ جی یہ 4 امام آنے سے پہلے تو دین مکمل تھا، پھر ان کی کیا ضرورت تھی؟ 6 حدیث کی کتابوں کی کیا ضرورت تھی؟ دین تو مکمل تھا، پھر بخاری شریف کی اور مسلم کی اور سنن کی، ابن ماجہ کی، نسائی کی، موطا کی، ان کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تو کہتے ہیں منکرین حدیث کہ اللہ نے ایک قرآن اتارا تھا، تم 6 قرآن بنا کے لے آئے ہو۔ یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے، اللہ ہدایت۔ اب دیکھیں قرآن ایک ہے، تفسیریں قرآن کی کتنی لکھی گئی؟ تو کیا کہیں گے آپ کہ جی اتنی تفسیریں کیوں ہیں؟ قرآن تو ایک ہے، لیکن ان کی تفاسیر جو اللہ کے قرآن کی لکھی گئی ہیں، تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، اسی طریقے سے ابن جریر ہے، اسی طرح ابن کثیر ہے، اسی طرح کشاف ہے، اوزائی ہے، تفسیر ماوردی ہے، اور تفسیر اضواء القرآن ہے، اضواء البیان ہے، کلا سینکڑوں اللہ کے قرآن کی تفسیریں اور قیامت تک لکھی جائیں گی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ائمہ 4 آ گئے تو دین مکمل نہ رہا۔ اللہ کے بندے، دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، لیکن قرآن میں احکام اجمالی ہوتے ہیں، پھر حدیث کے بغیر وہ حل نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں مثلاً حکم آ گیا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ اللہ نے فرمایا ساری رات کھاؤ پیو، جب سیاہ ڈورا اور سفید ڈورا واضح ہو جائے تو کھانا بند کر دو۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، اب دیکھیں عرب ہے، حضور کا صحابی ہے، قرآن بھی اس نے حضور سے پڑھا ہے، وہ کسی مولوی کا پڑھا ہوا نہیں ہے، نہ اس نے تجھ سے پڑھا ہے۔ حضور پاک سے قرآن سنا، قرآن پڑھا، خود عربی اللسان ہے اور قرآن عربی ہے، اس کے باوجود اس اللہ کے بندے نے ایک سیاہ ڈورا یعنی دھاگا سمجھ لو، ایک سفید ڈورا لے کے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا۔ ساری کے وقت وہ ان کو دیکھ لیتا تھا کہ جب فرق ہونا شروع ہو جائے گا میں کھانا بند کر دوں گا، وہ دیکھتا رہا، باہر تو صبح صادق ہو گئی، اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر آئی تو حضور نے اپنے صحابی کو بلایا کہ اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور قرآن میں تو یہی ہے نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خیط الابیض سفید ڈورا، اسود سیاہ ڈورا، یہ دیکھیں میں نے تو دونوں ڈورے تکیے کے نیچے رکھے۔ آپ نے فرمایا بلکہ سعادت و عریض، بھائی تمہارا سرانہ بہت چوڑا ہے کہ اس میں سیاہ ڈورا بھی آ گیا اور سفید ڈورا بھی، سارے تیرے سرانے کے نیچے آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ سیاہ ڈورا مراد نہیں، صبح کاذب ہے اور صبح صادق ہے۔ صبح کاذب کہتے ہیں کہ ایسی روشنی آئے اوپر چلی جائے، یہ کاذب ہے، اور آنے کے بعد پھیلنا شروع ہو تو یہ صبح صادق ہے۔ اس کو اللہ نے خیط الابیض اور خیط الاسود سے تعبیر فرمایا ہے، یہ تیرے ڈورے مراد نہیں ہیں۔ تو اگر ایک صحابی جس نے حضور سے قرآن پڑھا، اگر حضور نہ سمجھاتے، حدیث مبارک میں وضاحت نہ آتی تو کیا کرتا؟ اور یہ بھی جو سمجھانا ہے حضور کا، یہ بھی اسی قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان علینا جمعہ و قرآن،
تیرے آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کرانا، پھر تمہیں آپ کو قرآن پڑھانا، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی تشریح تفصیل سب وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو اب اگر حضور جو حدیث میں فرمائیں گے گویا وہ بھی قرآن کا ترجمہ ہے۔ بات کو سمجھو خدا کے لیے، اللہ ہدایت دے۔ کوئی ایسے لوگوں کے دماغ منجمد ہو گئے ہیں کہ یہ ستون ہل جائے گا، اور جو اس کے دماغ میں غلط بات بیٹھی ہے وہ نہیں ہلے گی۔ تو اچھی طرح بات سمجھیں۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیسے مکمل ہے، کیسے قائم کریں؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 فرض ہیں، 2 سنت ہے، اور ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، 4 سنت ہے، بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے؟ یہ کون سی آیت میں ہے؟ اسی طرح قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو دھو ڈالو، یعنی نماز میں جب کھڑے ہو تو صف میں کھڑے ہو کر دھوئیں۔ اس کا ترجمہ یہی کرو گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اگر حدیث کو علیحدہ کرو گے تو تم منکر قرآن ہو، اور فقہ کو علیحدہ کرو گے تو منکر حدیث محمد مصطفیٰ ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضور نے آپ کو والی بنایا ہے یمن کا، فرمایا کہ اچھا جب جاؤ گے تو امیر بن کے جا رہے ہو، گورنر بن کے جا رہے ہو، تو جھگڑے تو آئیں گے نا، تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ بھی کتاب اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو، فرمایا سنت رسول اللہ، حضور آپ کی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو تو کہا اجتہد برائی، حضور پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑا پڑ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، قرآن کی طرف لوٹاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، یا حدیث کی طرف لوٹاؤ، أَوْ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، یا علماء کی طرف لوٹاؤ۔ اسی لیے اللہ نے حکم دے دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور جاہل برابر ہیں۔ اسی لیے حضور نے اپنا فرمان بتلا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو سچے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب یاد رکھو کہ جب اللہ کا قرآن اترا اس کے بعد صحابہ نے حضور کے حکم سے قرآن مجید کو لکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے حکم سے، کیونکہ جب قرآن کا لفظ باقی ہے تو معنی بھی باقی ہے، پھر حدیث مبارک کو لکھا گیا۔ تو بعض علماء نے حدیثیں جمع کرنے پہ زور لگایا، اور اس کے بعد پھر ضرورت تھی کہ بھی یہ حدیث جو ہمیں آ رہی ہے یہ دیکھے راوی کون ہے، انہوں نے اسماء الرجال پہ کام کیا، اور پھر یہ دیکھا گیا بھی حدیث مبارک تو یہ آ گئی ہے، اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، اس پہ فقہا نے کام کیا۔ یہ ساری کڑیاں ہیں، قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اگر ایک حلقہ ٹوٹ گیا تو گمراہ ہو جاؤ۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، باقی ضد کا علاج نہ میرے پاس ہے نہ پہلے لوگوں کے پاس تھا۔ منکرین حدیث بھی تو موجود ہیں، جب حضور کی حدیث کا انکار کرتے ہیں تو فقہ تو بعد کی بات ہے۔ اچھا، منکرین قرآن بھی موجود ہیں، منکرین خدا بھی موجود ہے، وہ تو خدا بھی نہیں مانتے، وہ کہتے سب کچھ مادہ سے پیدا ہوا ہے۔
دو خدا ماننے والے بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی خدا اچھے کام بھی پیدا کرے اور برے بھی پیدا کرے، اندھارا بھی بنائے اور روشنی بھی بنائی، ہو نہیں سکتا، لہذا دو خدا ہیں، ایک خیر کے کام کرتا ہے ایک برائی والے، ایک کا نام یزدا ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ پھر جمع بین الاحادیث کا کام ہے، پھر احادیث کی فہم کا کام ہے، اس سے استنباط مسائل کا کام ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور مسلمانوں کو بھی ان غلط خیالات میں ڈالیں، اور جی قرآن تو مکمل ہو گیا، پھر تو نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ فقہ کی ضرورت ہے، نہ علماء کی، بس قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اسلام میں مثلا اسلام بھی لفظ ہے، ایمان بھی لفظ ہے، احسان بھی لفظ ہے، اس کی تشریح کون کرے گا؟ اسی لیے ایک شیعہ کا بڑا مولوی تھا، مر گیا، تو اس نے 9 شادیاں کی ہوئی تھیں، اس کی 9 بیویاں تھیں۔ اتفاق سے ہم ٹرین میں اکٹھے ہو گئے، وہ بھی خیبر مین تھی میرے خیال میں، یا کون سی گاڑی تھی، ایئر کنڈیشن میں تھا، اتفاق سے میری سیٹ بھی اسی ڈبے میں تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں وہ مولوی صاحب اسماعیل اس کا نام تھا، نہ اس کو پتا تھا کہ میں آؤں گا۔ اتفاق سے جب میں گیا تو وہ پہلے مجھ سے بیٹھا تھا، تو کھڑا ہو گیا اور بڑا استقبال کیا اور بڑے احترام سے ملا، اور اپنے جو اس کے خادم شاگرد مرید وغیرہ کھڑے تھے ان کو بھی بتایا کہ حضرت مولانا خیر احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں، میں شیعہ ہونے کے باوجود ان کا احترام کرتا ہوں۔ خیر گاڑی چل پڑی، تو میں نے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے 9 شادیاں کی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے تم بڑے اچھے خاصے مولوی ہو، عالم ہو، شیعہ ہونا الگ بات ہے نا، عالم تو شیعہ میں بھی ہیں، قادیانیوں میں بھی ہیں، عالم خارجیوں میں بھی ہیں، عالم معتزلہ میں بھی ہیں، ہر فرقے میں علماء تو ہوتے ہیں، کوئی علماء حق ہوتے ہیں، کوئی علماء سو ہوتے ہیں، ہوتے تو ہیں، کوئی سرکاری مولوی، کوئی درباری مولوی، کوئی اللہ والا مولوی، ہوتے تو ہر دور میں ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آتا، جب تمہارے نزدیک مدعا جائز ہے تمہیں کیا ضرورت ہے خام خواہ دروازے پہ ہاتھی باندھنے کی؟ وہ کہنے کا جی مدعا تو پھر موقع ملے نا، یہ تو مستقل بیویاں ہو گئی۔ میں نے کہا 9 کیوں؟ اس نے کہا جی تم لوگ تو حضور کی سنت کے منکر ہو، میں تو میں عامل ہوں، حضور کی 9 بیویاں تھیں وفات کے وقت۔ میں نے کہا تھی، میں نے کہا میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، منکر تو تم مجھے 4 پہ کھڑے ہو گئے ہو۔ دوسرا اس نے کہا کہ مکی صاحب قرآن کیا کہتا ہے، فن کے ما طاب لکم من النساء، اور اس نے کہا کہ یہ قید جو ہے اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، جتنا چاہو شادی کرو۔ آگے ہے مسنا و ثلاثہ، 2 3 5 وربع 4 9، یہ 9 تو قرآن میں موجود ہیں۔ اب آپ آئیں جناب اس کو سمجھائیں قرآن کی آیت سے۔ قرآن میں تو یہی ہے مسنا ثلاثہ وربع، تو صرف اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا فن کے اربعن، صرف 4 سے شادی کرو؟ یہ کیوں فرمایا 2 2 3 3 اور 5؟ یہ کیوں فرمایا؟ مسنا و ثلاثہ وربع کیوں فرمایا؟ اور یہاں بات جمع کے لیے ہے، بات تخییر کے لیے ہے، بات تفسیر کے لیے ہے، یہ کون سمجھائے گا شریف آدمی؟
اس لیے علماء کی ضرورت ہے. اسی لیے بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ فقہا کے بارے میں کہتے تھے انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. بھئی ہم تو فارماسسٹ ہیں، دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں، طبیب تو تم ہو، یہ فیصلہ تم کرو گے کہ یہ دوا کس کام کے لیے ہے. ہم نے حدیثیں اکٹھی کر کے رکھ لی، اب یہ فیصلہ فقیہ کرے گا کہ یہ حکم کہاں ہے، یہ حکم کہاں ہے، یہ حکم کہاں ہے. خیر پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ جب یہ حکم نازل ہوا حضور پہ تو جو صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے، کسی کی 5 بیویاں تھیں، کسی کی 10 تھیں، کسی کی 8 تھیں، تو حضور نے فرمایا فاختر منہن 4، ان میں سے 4 چن لو، باقی چھوڑ دو، اس سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے. جب حضور نے یہ تفصیل کر دی ہے تو مولوی اسماعیل یا مولوی مکی کی کیا طاقت ہے؟ وہ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں تم 2 بھی رکھ سکتے ہو، ایک وقت میں تم 3 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، ایک وقت میں تم 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو. اور حضور پاک نے 11 نکاح کیے ہیں. ایک بیوی فوت ہو گئی سیدہ خدیجہ، اور ایک بیوی کو رخصتی سے پہلے، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے حضور نے طلاق دے دی، فرمایا علیکی بعلیک. باقی 9 بچ گئی. تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی یہ خصوصیت ہے آپ کی، آپ کے سوا امت میں کسی کو 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا اور دیکھیں اللہ کا عدل دیکھو، تم خدا کے لیے قرآن سمجھو، کسی عالم کے دروازے پہ جاؤ صرف اعتراض کرنے کے لیے نہ پیدا ہو دنیا میں. اللہ نے ہر بندے کو 4 کی اجازت دی، لیکن اگر وہ 4 میں سے کسی ایک مر جائے، باقی 3 رہ گئے، اب پھر اور 4تھی شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اچھا 4 میں سے ایک کو طلاق دے دی، باقی کتنی رہ گئی؟ 3 رہ گئی. اب اگر چاہے تو 4تھی شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اچھا 2 مر گئی، اب چاہے تو 2 اور شادیاں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بندے کو، امت کو تو اجازت ہے. اللہ کے نبی پہ پابندی، لا یحل لک من بعد النساء ان تبدل بہن ازواجا. اللہ کے نبی اب آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، چاہے ان میں سے کوئی مر جائے یا طلاق دے کے بدلنا جو نہیں بدل سکتے. اگر اللہ نے وہاں 9 کی اجازت دی تو اور شادی کرنے کی تو اجازت منع کر دی، معاملہ تو برابر ہو گیا. ہم تو چاہیں کہ 2 مر جائیں تو اور 2 لے آئیں نا، وہ 2 مر جائیں تو اور 2 لے آئیں. ایسے حضرت حسن نے تو پتہ نہیں کئی 100 شادی کی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی شادیاں کی ہیں، اور حضرت حسین لوگوں کے گھر میں جاتے تھے، اور خدا کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان اخی طلاق کا، میرا بھائی طلاقیں دینے کا بڑا عادی ہے، اس کو نہ دیا کرو رشتہ. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت حسن سے اگر صرف ایک رات کی شادی بھی نکاح ہو جائے، اس کے بعد طلاق دے دیں، ہماری نسبت حضور کے خاندان سے تو جڑ جائے گی نا. تو جتنا چاہے نکاح کرتا رہے، ہم انکار نہیں کریں گے. وہ آل رسول ہے، اگر ہمارا سلسلہ نسب حضور سے جڑ رہا ہے تو کیا ہمیں کوئی سودا مہنگا نہیں ہے ایک لڑکی کے بدلے میں. تو اس لیے میرے عزیز، خدا کے لیے، اللہ کے لیے قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک حدیث محمد مصطفیٰ نہیں ہوگی، اور حدیث محمد مصطفیٰ کبھی سمجھ نہیں آئے گی جب تک فقہا کے دروازے پہ آ کے مسائل نہیں سمجھو گے. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ انما الماء من الماء، کہ آدمی کا جب تک پانی نہ نکلے، منی نہ نکلے، غسل ضروری نہیں ہے.
اچھا دوسری حدیث میں فرما دیا اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل علیہما، اگر دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے مل جائیں چاہے پانی نکلے نہ نکلے غسل ہے. تو اب دو حدیثیں، ایک کہتی ہے پانی نکلنے کے بغیر غسل نہیں ہے، ایک حدیث کہتی ہے. تو اب اس کو حل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے بعض محدثین اور فقہاء نے کہا کہ وہ جو حکم تھا نا کہ پانی کے بغیر غسل نہیں ہے وہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے. اب آخری حکم یہی ہے کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں مل گئی ہیں انزال ہو یا نہ ہو غسل کرنا پڑے گا. یہ حدیث ناسخ ہے. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں پہ ایک اور انداز سے جب انہوں نے کہا نہیں حضور کی دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، دونوں فرمان حق ہیں، دونوں فرمان سچے ہیں، لیکن پانی نکلے تو پانی سے نہائے، یہ حکم ہے نیند کی حالت میں. کہ اگر ایک آدمی نیند میں ہے، خواب دیکھا ہے میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوں، جماع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ جب اٹھا تو کپڑے پہ کوئی پانی کا داغ نہیں تو غسل کرنا ضروری نہیں. انما الماء من الماء. اچھا اگر اسی طرح اس نے خواب میں پتہ نہیں کچھ نہیں دیکھا، صبح اٹھا تو کپڑے گندے ہیں، غسل کرنا پڑے گا کہ پانی نکل گیا ہے. اور جو شرمگاہ کا ملنا ہے وہ جاگنے کا مسئلہ ہے، وہ نیند کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اس لیے مہربانی فرمائیں نہ خود اپنے آپ کو راستے سے چونکہ دیکھیں نا اگر صرف کتاب کافی ہوتی، کتاب اللہ، یہی دھوکہ ہے لوگوں میں. بعد نے کتاب اللہ کو پکڑ لیا اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا، اور بعد نے رجال اللہ کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. دونوں پٹری سے اتر گئے. ضرورت کیا ہے کہ رجال اللہ بھی ہوں لیکن ان کو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ عالم، یہ بزرگ، یہ پیر اللہ کے قرآن سنت کا عامل ہے کہ نہیں ہے. تو جب کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں ملیں گے تو دین سمجھ آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضور نے فرمایا 73 فرقے میں سے 72 فرقہ جہنم میں جائے گا، صرف ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. حضور فرماتے تھے جس راستے پہ میں ہوں، پھر صحابہ کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تمہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا. یہ تمہیں کس نے پہنچائی ہے یہ آیت؟ تم نے سنی ہے حضور سے؟ تو جنہوں نے پہنچائی ہے وہ تو سارے تو مانتے نہیں ہو، تو پھر تو آیت ہی ختم ہو گئی. اسی لیے تو شیعہ صحابہ کی دشمنی کرتا ہے کہ جب صحابہ نعوذ باللہ مشکوک ہو گئے تمام دین مشکوک ہو گیا کہ سارے دین کے گواہ صحابہ ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے. دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. آج کل بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھی جاتی ہے، ہو جاتی ہے. ذرا انتظار کرو، پتہ نہیں یہ کیا کیا کپڑے اتاریں گے. ابھی تو اوپر سے شروع ہوا ہے نا. حضور نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی ماں سوا احرام میں، صرف حالت احرام میں ننگے سر پڑھی. ایک ہے کپڑا نہ ہو، یہ کہاں حدیث ہے ہو تو پھینک دو، یا آمدن نہ پہنو فیشن برقرار رکھو. کپڑا نہ ہو، قمیض بھی نہ ہو، صرف سطر چھپا ہو تب بھی نہ. صحابہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، کپڑا ہی نہیں تھا. ایک صحابی تو ایسے تھے نماز پڑھ کے بیچارے جلدی جلدی چلے جاتے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ تسبیح تحمید تقدیر کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس ایک ہی چادر ہے، گھر میں میری بیوی بیچاری پرچھا لپیٹ کے بیٹھی رہتی ہے، میں جاؤں گا میں پرچھا لپیٹ کے بیٹھوں گا تو وہی چادر باندھ کے نماز پڑھے گی. کپڑا ہی ایک ہے. عمرے کے دوران رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ نہیں. بوسہ حجر اسود پہ سنت ہے.
حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر پہ جب سلام پڑھیں گے تو یہی کہیں گے السلام علیکہ یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ. میں نے ارادہ کیا ہے کہ تبلیغ میں عمر لگاؤں. بیوی بچوں کو آدھی عمر دینے کی دعا کی درخواست ہے. بالکل نہیں. آدھی عمر لگاؤ, بیوی بچے بھی ساتھ رکھو, ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہ کوئی دین نہیں کہ بیوی بچے چھوڑ دو اور دین پہ چلے ہو. 1 مہینہ چلے گئے, 2 مہینے چلے گئے, یا جیسے بزرگوں کا انتظام ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی لگاتے ہیں ان کو بھی یہی تعلیم ہوتی ہے. 1 مہینہ دین میں, 1 مہینہ گھر میں. زیادہ صوفی بھی نہ بنو, زیادہ نہ اڑو. ایک مسلمان لڑکی نے ہندو لڑکے سے کولڈ میرج کر دی. دونوں کافر ہو گئے. کافر سے نکاح ہو نہیں سکتا. جب اس نے کافر سے نکاح کیا تو اسلام سے نکل گئی. اب وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے طواف کیے, لا علمی کی وجہ سے طواف کے نفل ادا نہیں کیے ہیں. جب یاد آئے پڑھ لو. نفل نہیں ہے, واجب الطواف ہے. ان کے زبان پہ چڑھا ہے نفل بدل, نفل تو نفل, الٹے لٹک جاؤ یہ نہیں مانیں گے. نفل کسی کے نزدیک نہیں ہے شریف آدمی. تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے. وہ فرماتے واجب وہ ہوتا ہے جس کا درجہ فرض کے بعد ہے, اور حضور نے جس کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. ایک جگہ ہوٹل میں کام کرتا ہوں, وہاں تمام ساتھی نماز پڑھنے کے لیے مجھے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. میرے چہرے پہ داڑھی شاڑی نہیں, امام نہ بنا کرو, مہربانی فرماؤ. ان کو کہو جاؤ مسجد میں نہ اپنی نمازیں برباد کرو نہ ان کی برباد کرو جو پیچھے کھڑے ہیں. ویسے تو خیر بات وہی ہے, جیسے روح ویسے فرشتے. پہلے امام حضور تھے تو مقتدی تو ابو بکر تھا نا. اب امام تیرے جیسے ہیں مقتدی انشاءاللہ تو اس سے بھی نمبر آگے ہوں گے. لیکن بالکل نہ پڑھایا کرو. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. امام وہ بنے جو عالم ہو قرآن و سنت کا. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. امام وہ بنے جو قاری ہو قرآن کا. جو قرآن غلط پڑھتا ہو اس کو بھی امام نہ بناؤ. ہمارے یہاں تو قرآن بھی راگیوں میں پڑھا جاتا ہے نا, جیسے نعت پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ راگ رنگ میں, قرآن بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. ایک آدمی پاکستان سے آیا, طواف کر کے بغیر صفا مروا کرنے کے بال کٹوا دیے. ایک بکری دم ادا کرے. جب وہاں سے آتے ہو مسئلہ نہیں پوچھ سکتے ہو. پھانسی کی کیا حقیقت ہے؟ پھانسی اگر حکومت اتفاق کر دے سکتے. اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ جو مفسدین فی الارض ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا, یا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو یا پھانسی میں لٹکاؤ. وسیلہ کسی کو نہ بنائیں, چاہے مدینے میں ہوں چاہے مکے ہوں. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں, سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. بات ختم ہو گئی. پہلے یہ تو کرو اللہ ہماری حاضری تو قبول فرمائے. جو ہم نے صلاۃ السلام پڑھے ہیں وہ تو اللہ قبول فرمائے. جوتے پہن کے طواف کر سکتے ہیں, اگر جوتے پاک ہیں کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باہر گندگی میں بھر کے حرم میں آ جاؤ. پاکستان سے ظہر عصر عشاء کے فرض قصر ہوں گے, بالکل مسافر ہیں قصر ہوں گے. مغرب کے 3 ہوں گے, وہ قصر ہو نہیں سکتی کیونکہ 1.5 رکعت نماز نہیں ہوتی دنیا میں. آج کل جیسے نئے مولوی پیدا ہوئے پتہ نہیں ہے 1.5 بھی بنا لیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 طلاق دی ہیں, ائمہ 4 کے نزدیک وہ 3 ہیں.
امام متفق ہیں کہ 3 ہیں۔ تعلیم تبلیغی جماعت کی تعلیم فضیلت ہے یا درس قرآن میں کوئی شک نہیں کہ وہ افضل ہے، لیکن تبلیغ کرے گا کوئی تو درس میں بھی آؤ گے، ورنہ تم تو انشاءاللہ باہر سگریٹ لے کے کھڑے رہو گے، درس میں کون آگے بیٹھے گا؟ کوئی تبلیغ کرے گا نا۔ اللہ نے حضور کو پہلا حکم کیا دیا ہے کہ بلغ، تبلیغ کرو۔ میری پھوپھی وفات کا پڑ گئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رحمت و مودت کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اولاد اولادنا وامور اخواننا وامور اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولاساتذتنا ولاساتذه اساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔